بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں پاکستانیوں کے مسائل کیوں ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ سب سے آسان حل ظاہر ہے حکومت ہے، گورنمنٹ آف پاکستان اپنا کام کر رہی ہے، سفیر پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں سعودی عربیہ میں، وہ اپنے طور پہ کام کر رہی ہے، لیکن کیوں ایسا ہے کہ پاکستانیوں کے مسائل کم کرنے کی بجائے بڑھائے گئے؟ سب سے جو مین چیز اس وقت ہے وہ ہے ٹکٹ کی وجہ سے لوگ ذہنی مریض ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی بات مانیں یا نہ مانیں، لیکن لوگوں کے ذہنوں پر وہ اثر ہو چکا ہے۔ اس اثر کو ختم کرنا خیر بات کی بات ہے، گورنمنٹ آف پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا کرتی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا کرے گی۔ لیکن آج سب سے پہلے میں تھینکس کہوں گا چودھری نثار صاحب کو، جنہوں نے ہمیں نادرا کا ایک سسٹم بنا کر دیا، اور پھر کیا ہوا کہ آج اس سسٹم کو استعمال کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر اس سسٹم کو آج استعمال کیا جاتا تو جتنے بھی پاکستانی آج کھجل ہو رہی ہیں ان کو یہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں سعودی عربیہ کو، تو سعودی عربیہ نے جو عہدہ پر جا کے ایک رجسٹریشن کا سسٹم دیا ہے، انہوں نے ایم او آئی کے ساتھ یعنی منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ انہوں نے لنک کیا۔ اگر آپ وہاں پہ رجسٹریشن کرتے ہیں، اگر آپ کی آلریڈی رجسٹریشن وہاں پہ ہوئی ہے، آپ دوبارہ سے رجسٹریشن نہیں کر سکتے۔ اگر کا خروج عہدہ آپ کا ایکسپائر ہوا ہے، آپ کا خروج نہائی ایکسپائر ہوا ہے، آپ وہاں پہ رجسٹریشن نہیں کر سکتے۔ آپ کا خروج عہدہ نہیں لگا، آپ کا فائنل ایگزٹ نہیں لگا، آپ رجسٹریشن نہیں کر سکتے۔ تو جب گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس، نادرا کے پاس ایک پورا سسٹم ہے، ایک ڈیٹا بیس ہے، تو وہاں سے لنک کیوں نہیں کریٹ کیا گیا؟ کیونکہ جن لوگوں نے اپنی رجسٹریشن کروائی ہے، جن لوگوں نے اپنی ریکویسٹ بھیجی تھی پاکستان ایمبیسی کو، آج سے 2 مہینے پہلے ان کو کالز نہیں آ رہی ہے، اور جن لوگوں نے رجسٹریشن کروائی ہے 10 دن پہلے ان کو کالز آ رہی ہیں کہ آپ آ جائیں، آپ ٹکٹ لے لیں۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک ٹیمپریری لنک کریٹ کیا گیا۔ وہ سیم ایک واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ کا میسیج ہے، آپ واٹس ایپ کا 10 بار 50 بار آپ رجسٹریشن کرتے ہیں، آپ کا رجسٹریشن ہو جاتی ہے، آپ کا میسیج چلا جاتا ہے۔ آپ اپنے کوئی بھی جو آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے اس پہ آپ کوئی بھی نمبر دے دیں، آپ کا پاسپورٹ نمبر وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، کیونکہ وہ ایک ٹیمپریری لنک ہے، اس کا نادرا کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ آپ 50 بار رجسٹریشن کر سکتے ہیں، آپ غلط رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو لنک کیا جاتا نادرا کے ساتھ، امیگریشن حکام کے پاس ڈیٹا موجود ہے، جب بھی آپ ایئرپورٹ سے آتے ہیں پاکستان سے تو تمام کا تمام ڈیٹا وہاں پہ اپڈیٹ ہوتا ہے۔ پاکستان کے پاس تو یہ بھی ڈیٹا موجود ہے کہ سعودی عربیہ میں اس وقت ٹوٹل پاکستانی کتنے ہیں، لیگل کتنے ہیں، ان لیگل کتنے ہیں، وزٹ پہ کتنے ہیں، اقامہ ہولڈر کتنے ہیں، سب کا سب ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے۔ تو پھر اس ڈیٹا کے ساتھ کیوں نہ لنک کیا گیا؟ اگر آپ کو رجسٹریشن جب ہوئی تھی اس وقت اگر ایک نمبر الاٹ ہو جاتا، جس بندے نے 2 مہینہ پہلے رجسٹریشن کی ہے اس کا نمبر اگر 5000 ہوتا، تو آج اسے پتہ ہوتا کہ ایک جو سسٹم چل رہا ہے 4000 لوگ سفر کر چکے ہیں، 1000 لوگوں کے بعد میرا نمبر آنے والا ہے۔ لیکن ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے 2 مہینے پہلے رجسٹریشن کروائی، آپ کا نمبر کب آنا ہے، آپ نے مہینہ پہلے رجسٹریشن کروائی، آپ کا نمبر کب ہے، کیونکہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، نہ کوئی آپ کو نمبر ایشو ہوتا ہے اس پر۔ اگر میرے جیسا بندہ یہ چیزیں سوچ سکتا ہے کہ آپ نادرا کے ساتھ لنک کر لیتے، تو نادرا نے یہ کیوں نہ سوچا؟ یہ جو مشیر پاکستان ہے انہوں نے یہ کیوں نہ سوچا؟ جو آئی ٹی کے منسٹر ہیں انہوں نے یہ کیوں نہ سوچا؟ آئی ٹی کیا کر رہی ہے؟ اور یہ جو نادرا کے کارڈ ہیں ہمارے پاس، بس صرف یہ پلاٹ خریدنے کے لیے ہیں، یا پھر ہمارے پاس جو پاسپورٹ ہے صرف ٹریول کرنے کے لیے ہے، پاسپورٹ کا نمبر ہمیں کس کام آنا ہے؟ تو اگر ان کو لنک کر دیا جاتا تو آج کم از کم لوگوں کو یہ تسلی ہوتی کہ اتنے عرصے بعد میرا نمبر آ جائے گا۔ اسی نادرا پہ ایک ٹیب وہاں پر ایڈ کر دیتے، وہاں پہ ایشو ہوتا، وہاں پہ نمبرز چل رہے ہوتے کہ اتنے لوگ جا چکے ہیں، اس نمبر سے اس سیریل سے اس سیریل تک لوگ جا چکے ہیں، نیکسٹ فلائٹ سے یہ والے نمبرز جائیں گے، اس میں 150 کم یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ آئیڈیا تو ہوتا، کسی کو کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ چلیے چھوڑتے ہیں، انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔